میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء السنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ احیاء العلوم جلد 2 سواد 29۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ مسلم جلد 1 سواد 324۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسلک اخر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شر وشر ما جبلتھا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاء اللہ تعالی۔ ابو داؤد سواد 293۔ اور 10 مرتبہ الفوبر پڑھے، چاہے تو کہے بسم اللہ العظیم اللہ اکبر، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ خزینہ رحمت صفحہ 134/135 کمائی سعادت۔ چند اہم مسائل اور اہم ٹپ: کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ 4 ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے: اللہم جنبنا الشیطان و جنوب الشیطان ما رزقتنا۔ مسئلہ مگر یاد رہے کہ 70 کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹیر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ تفسیر نعیمی جلد 2 سواد 410۔ 5 عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حق کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ فتح رضویہ جلد 9 سواد 183۔ 6 جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ 7 جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ فتح رضویہ جلد 1 سواد 584۔ 8 مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ در مختار جلد 2 سواد 58۔ 9 مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ رد المختار جلد 5 سواد 256۔ 1 0 ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ کام سعادت سواد 265۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے، گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ 1 ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ تلقبل جلد 2 سواد 489۔ 1-2 جمع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا